آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے، اور وہ ذرے کے برابر خالص ایمان چاہیے۔ ایمان جو ہے یہ ذرے کے برابر ہوگا لیکن خالص ایمان، پھر اس دنیا سے 10 بڑی بڑی جنت کا مالک بنایا جائے گا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پہلے دن سے اسلام قبول کیا اور ایمان کی محنت میں اپنے آپ کو لگایا۔ صحابہ فرماتے رضوان اللہ تعالی اجمعین، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے قرآن سے پہلے ایمان کو سیکھا۔ ایمان کو جب سیکھا جائے گا پھر قرآنی احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ قرآنی احکامات پر آدمی ایمان کے بقدر چلے گا۔ اس لیے ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے 11.5 سال تک، علماء فرماتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا حکم بھی نہیں آیا، 11.5 سال ایمان کو سیکھا گیا۔ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کا غیر بے بس اور لاچار اور محتاج، اور اللہ اپنے غیر کے بغیر جو چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے ہر چیز کر سکتا۔ جس کو سیکھنا پڑے گا۔ یہ تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے، ایک محنت ہے۔ یہ تبلیغ میں نکل کر، دعوت میں نکل کر، ایمان کی دعوت دے کر اس ایمان کو سیکھنا ہے۔ ایمان کو اتنا بنانا ہے جو ایمان ہر حال میں اللہ کے حکم پر کھڑا کر دے، حضور کے طریقے کے ساتھ، اور حرام کردہ چیزوں سے بچا لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جان و مال اور جذبات کی قربانی دے کر اس ایمان کو بنایا تھا۔ پھر وہ ایمان کی بنیاد پر دنیا میں چلے، یقین کی بنیاد پر چلے۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو جو دھوکہ ہو گیا، ہمارے والا الیاس صاحب نور اللہ مرکز فرماتے تھے، ایمان والوں سے کہہ دو کہ ایمان کے دھوکے سے نکل جائے۔ ایمان والوں کو ایمان کا دھوکہ لگ گیا۔ جیسے وہ کسان جو تھا وہ اپنے کھیت میں گیا، اس نے ہل شروع کیا جوتنے کے لیے، ایک دم تھوڑا سا چلایا تو ایک دم اسے سفید چیز نظر آئی، تو یہ سمجھا کہ مقدر سے کوئی زمین میں ڈٹا ہوا قیمتی ہیرا پرانے زمانے کا ہاتھ آیا۔ اس نے فوراً اسے اپنے رومال میں لپٹا اور سینے سے لگایا، ہلدل وہیں چھوڑ دی۔ اب پھر دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا، بیگم سے کہا کہ بیگم مقدر اپنا بدل گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کیونکہ بہت پرانے زمانے کا قیمتی ہیرا، اتنی زمین جتنی بیٹی وہ دگنی آئے گی، اور بیلنس جو ہے وہ بینک میں رکھنے کے لیے بچ جائے گا، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ اب وہ خوش فہمی میں تمام چیزوں کو بیچتا چلا گیا۔ وہ کسان جب سب ختم ہو گیا تو جھویری مارکیٹ میں پہنچا وہ ہیرے کو بیچنے کے لیے۔ تو کسی جھویری سے جا کر دکان پر کہا ہمارے پاس بہت پرانا زمانے کا قیمتی ہیرا ہے۔ کہا اچھا چلو بتاؤ، کہیں یہاں نہیں بتا دیں، اگر کمرے میں چلو۔ تو وہ تاجر سمجھا کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی گلکٹو لگے ہوئے ہوں گے، تو بیچارہ سب کے سامنے نہیں بتاتا، چلو کمرے میں دیکھیں گے، تنہائی میں لے گا۔ کہ بتاؤ، اس نے کئی کپڑوں کے اندر میں اس کو لگتا تھا، وہ چینجی ہے کپڑے کی، وہ نکالی اور اس نے دیکھا، ٹیبل پر رکھا، اس نے دیکھا، کیا لائے ہو؟ کیونکہ بہت پرانے زمانے کا قیمتی ہیرا لایا ہوں۔ کا نادان جس کو ہیرا سمجھ کے لے کر آیا ہے یہ کانچ کا ٹکڑا ہے۔ بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اوہو، اتنی بڑی نادانی کر لیا میں نے، کانچ کے ٹکڑے میں اور ہیرے میں فرق نہیں محسوس کیا، اتنی بڑی نادانی۔ کسان نے نادانی تو کی ہے لیکن ہم سب کسان سے زیادہ نادان ہیں۔ ہم نادانوں کو اپنے ایمان کا احساس ہی نہیں